بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استانیہ دوم کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے کئی روز سے آپ کا سبق چل رہا ہے، چنانچہ بیچ میں 2-4 روز کے لیے وقفہ ہو گیا تھا اور ہم سب عید منا رہے تھے، اس لیے اس موقع پر ہم عید کے بعد ہی صحیح آپ تمام بچوں کو اور عزیز ہمارے طلباء آپ کو عید سعید کی پرخلوص مبارکباد بھی ہے۔ عزیز طلباء، آج پھر ہم آپ کے سامنے آپ کے سبق لے کر حاضر ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سبق کو بغور سنیں گے اور سمجھیں گے۔ آج آپ کا آخری سبق ہے، آپ کا جو نصاب ہے، اور اس نصاب میں جو قرآن کی تفسیر ہے اس میں آخری صورت ہے الم نشرح جو ہمارے سامنے ہے، یہ آپ کا آخری نصاب ہے۔ میں نے آپ کے بلیک بورڈ پر لکھ بھی دیا ہے کہ تفسیر قرآن میں ہم کیا پڑھانے جا رہے ہیں، یہاں سائڈ میں لکھا ہوا ہے سورہ الم نشرح، یہ آپ کا آخری سبق ہے۔ سب ہو جائے اس صورت کے اندر، دراصل اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خطاب کرتے ہوئے کچھ کہا ہے، اور کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا اس کو بھی بتلایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے بچپن سے لے کر نبوت تک کا جو مراحل ہوتا ہے اس کو بتلایا گیا ہے کہ آپ پہلے کیا تھے، پھر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، کیا کچھ کیا ہے، اس کا مختصراً اس صورت کے اندر تذکرہ ہے۔ ہم آیت پڑھتے جاتے ہیں اور اس کا ترجمہ کریں گے، اور اس کے ضمن میں جو تفسیر ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ہم بتاتے جائیں گے۔ عزیز طلباء، آپ بغور سماعت کریں گے اس کو۔ یہ سب سے پہلے جو ہے اس کی آیت ہے الم نشرح لک صدرک۔ جانتے ہیں صدرن کے معنی آپ جانتے ہوں گے کہ معنی سینہ آتے ہیں، جماعت آتی ہے اس کی صدور۔ الم نشرح لک صدرک معنی ہوگا کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھولا۔ کیا معنی ہوگا؟ کیا ہم نے الم نشرح، شرح یشرح کا معنی کھولنا، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھولا۔ دیکھیے یہاں پر اس کی 2 تفسیر مفسرین نے لکھی ہے کہ سینہ کھولنے سے کیا مراد ہے۔ ایک تفسیر تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آپ کا سینہ، آپ کے سینے کے اندر علم و حکمت اور نبوت کا جو علم ہوتا ہے اور معرفت، وہ آپ کے دلوں کے اندر، آپ کے سینے کے اندر بھر دیا گیا ہے، پیوست کر دیا گیا ہے، یہ مطلب ہے۔ دوسرا مراد یہ ہے، اور جو بہت عام بات ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو، سینے اطہر کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا تھا، اور مقصد یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو کچھ بھی آلائش ہوں گی، جو بھی کچھ بھی گندگی ہوں گی، وہ سب کے سب کیا ہو جائیں، پاک ہو جائیں، جس کو شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں۔ وہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا ہے۔ اس میں ہوا تھا کیا؟ شق صدر کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو بالکل چاک کیا، بالکل سمجھیے پھاڑ دیا، اور دل کو نکال کر کے تشت میں رکھا، اور تشت میں رکھنے کے بعد اس دل کو آب زمزم سے اس کو دھو دیا، بالکل کلین کر دیا، بالکل صاف کر دیا، اور پھر اس کو اس کی اپنی جگہ پر سیٹ کر دیا، رکھ دیا۔ اس کو کہتے ہیں شق صدر۔ یہ 4 مرتبہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ کب آیا؟ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے اندر بکری چرا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے اور وہاں ان کی پرورش ہو رہی تھی، تو اس وقت ان کے لڑکے کے ساتھ، جس کا نام عبداللہ تھا، ان کے ساتھ بکری چرانے کے لیے جنگل میں گئے تھے، اور اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ چاک کیا گیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سال تھی، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بلوغیت کی دہلیز پر قدم رکھنا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب بالغ ہوا چاہتا ہے تو بہت سارے خیالات اس کے اندر ہوتے ہیں، بہت ساری برائیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مناسب سمجھا کہ اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل سینے اطہر کو اور بالکل صاف اور شفاف کر دیا جائے۔ 2 مرتبہ۔ تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی اتنی بڑی ذمہ داری سے سرفراز کرنا چاہا اور اتنی بڑی ذمہ داری دینا چاہا، تو اس سے پہلے، یعنی نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اور یہ پورا واقعہ پیش آیا۔ اور چوتھی مرتبہ اور آخری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا رہے تھے، یعنی واقعہ معراج سے تھوڑا سا قبل،
تھوڑا سا پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ تو علماء نے 2 تفسیر لکھی، میں نے بتا دیا۔ ایک تفسیر وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک کو بالکل سینے کے اندر علم و حکمت اور نبوت کے علم سے بالکل بھر دیا گیا، یہ مراد ہے۔ اور دوسرا مراد وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا، یہ ہو گیا۔ وَوَزَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا۔ دیکھیے بوجھ سے مراد کیا ہے؟ بوجھ سے مراد یا تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک بڑی بوجھ تھی نبوت کی، آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں کو راہ راست دکھلائیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ بہت سے لوگوں نے ایمان نہیں لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدل کرنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ذمہ داری تھی اس دین کو پھیلانا، پہنچانا، آپ نے وہ کام کر دیا ہے، اس لیے آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی بات کو یہاں فرمایا وَوَزَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وزر معنی آتا بوجھ کا۔ تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، یعنی آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ اس سے سبکدوش ہو گئے۔ اور اس کے بعد فرمایا الذی انقض ظہرک، کہ وہ شخص جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ دی۔ یقیناً جب کفار مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہا تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ پہنچتا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا۔ یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر توڑنے سے بڑا سمجھیے، اس سے بڑا یہ سمجھیے کہ یہ ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا حادثہ تھا کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمر ہی ٹوٹا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ ذکر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جب اتحیات کے اندر بیٹھتا ہے تو تشہد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کرتا ہے، درود شریف میں آپ کا نام ہے، پہلا کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کا نام ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی اس کے علماء نے تفسیر لکھی ہے کہ جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آتا ہے۔ آپ قرآن کی بے شمار آیتیں اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کو ہر جگہ ملے گا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یعنی اللہ تعالیٰ کا جہاں پر ذکر ہے وہاں پر فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ یہی مراد ہے کہ آپ کے ذکر کو میں نے بلند کیا، یعنی آپ کی تعریف اور آپ کا نام یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے اندر رہے گا، یہی مراد ہے۔ اس کا فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس آیت کے اندر اصل امت محمدیہ کو بھی ایک میسیج ہے، ایک پیغام دینا ہے۔ فرمایا کیا معنی ہے اس کا؟ بے شک پریشانیوں کے ساتھ، دشواریوں کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِنَّ، دیکھیے ڈبل، پہلے فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 مرتبہ فرمایا کہ بے شک پریشانی کے ساتھ آسانیاں ہیں، بے شک پریشانیوں کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ یقیناً پریشانیاں کی کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس ملک کو، بلکہ یہ کہیے کہ اس دیار کو چھوڑ کر جانا پڑا مدینہ۔ لیکن دھیرے دھیرے پریشانی کے بعد آسانی کس طرح سے آئی کہ سن 8 ہجری میں جہاں سے آپ کو نکال دیا گیا، جہاں سے آپ کو بھگا دیا گیا کہیے، وہی جگہ آپ کے قدموں میں آ گیا، یعنی فتح مکہ ہو گیا سن 8 ہجری میں۔ اور پورا واقعہ ہے کہ آپ سب سن 6 ہجری میں جب آپ عمرہ کے لیے گئے تھے تو کفار مشرکین نے روک دیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اگلے سال آئیں گے، اور کچھ معاہدہ ہوا تھا کہ آپ کے جو نیزے وغیرہ ہوں گے، ہتھیار، وہ بالکل نیام میں ہوں گے، اور یہ شرائط بہت سارے شرائط بہت دب کے کیا گیا تھا۔ صحابہ کرام نے اس کو منظور نہیں کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ مان جائیے۔ ہمارے کیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ جانے کے بعد عمرہ نہیں کیا، واپس ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کیا اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ یقیناً پریشانی کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں، اسی بات کا تذکرہ ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک پریشانیوں کے بعد آسانی ہے، بے شک پریشانیوں کے بعد آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، لہذا جب آپ فرغ تک مانے فارغ ہونا مراد یہاں پر، جب آپ نماز وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ تو آپ محنت کریں، محنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ دراصل ایک نبی کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ نماز پڑھے، عبادت کرے، اور ساتھ ساتھ اس کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل لٹکا رہے۔ عزیز طلبہ، آج کی سبق کو ہم یہیں پر روکتے ہیں کیونکہ یہ سورہ مکمل ہو گیا ہے، اور آپ کے خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ آپ کا آج نصاب بھی مکمل ہو گیا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو بغور سنے ہوں گے، اور کہیں پر آپ کو کوئی دقت پریشانی اور اس سورت کی تفسیر میں کہیں پر سمجھنے میں کوئی دقت پریشانی ہوگی تو آپ اس کو کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا جواب تشفی بخش دیا جائے گا۔